اہل حدیث کا مطلب ہے کہ حدیث و قرآن پر چلنے والے، جو حیثیت تم سہتے ہو کہ نماز میں رفع الیدین یہیں کرنا ہے، ہاتھ یہیں باندھنا ہے، اس کے علاوہ جو طریقہ کار ہے وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، جس حیثیت سے تمہیں رفع الیدین کی اہمیت معلوم ہے، جس حیثیت سے تمہیں کیا ہے سینے پہ ہاتھ بننے کی اہمیت معلوم ہے، اس سے بڑی اہمیت ہے کہ تم شادی بیاہ میں کوئی رسومات اور اس طرح کی کوئی بدعت و خرافات نہ کرو۔ لیکن اس میں تو سب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اہل حدیث ہیں۔ پھر اہل حدیث کس معنی میں؟ اس معاشرے کی بربادی دیکھو، اپنی شادیوں میں تو لاکھوں اڑاتے ہیں، ایک مؤذن کو 10 15 20 ہزار دے کے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک قاری ایک بہترین امام کے لیے 25 50 ہزار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہی ایک نیٹ کے ایگزام پاس کرنے کے لیے بدبخت جا کے 50 ہزار دے کے بچے کو دوبارہ پڑھاتا ہے ڈاکٹر بن جائے۔ ایسے بدبخت ترین معاشرے میں جہلا اور لٹیرے بنیں گے یا حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر جیسے بچے بنیں گے؟ تو معاشرے کے بگاڑ کی وجہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انتخاب عورت کا مسئلہ آئے، بیوی کا مسئلہ آئے تو سب سے پہلے تم دیکھو کہ ایماندار، تقوی والی اور تعلیم یافتہ دین کے اعتبار سے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ لیکن آج ہمارے معیارات بدل گئے، ہماری شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ کتنا کمانے والی ہے، کتنا پڑھی لکھی ہے، کتنی کیا ہے، خاندان میں جہیز کتنا دینے والا ہے، باپ کتنے تولے دیں گے بھائی۔ بیٹی کے باپ کا پورا کیا ہوتا انہیں، ایک بیٹی کو شادی کرا تو خرچداری میں ایسا گرتا مرتے دم تک خرچدار رہتا۔ میں تو کئی لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، صرف بیٹی کی شادی کرنے کے لیے فقیر بن کے مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے مانگتے ہیں، اور یہاں مصلی میں یہاں پر امام اعلان کرتا ہے کہ غریب کی شادی کے لیے باپ آیا ہوا ہے، آپ لوگ چندہ دو، اور ہم بے وقوف بن کے چندہ دیتے ہیں۔ اس جانور قسم کے انسان کو 2 تھپڑ نہیں مارتے کہ بدبخت شادی کرنے سے پہلے اپنے سسر کو غریب اور بھکاری بنا کے شادی کرتا ہے۔ تجھے حیا نہیں آتی؟ قیامت تک کے لیے اب دین مکمل ہو گیا، جس کے اندر تمہارا معاشرہ کیسا ہو، تمہارا اخلاق کیسا ہو، تمہاری نجی زندگی کیسے ہو، تمہاری کمرے کی زندگی کیسی ہو، تمہاری باہر کی زندگی کیسی ہو، تمہاری جلوت کی زندگی کیسی ہو، تمہاری خلوت کی زندگی کیسی ہو، تمہارے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ہر لحاظ سے مکمل و اکمل و اتم دین دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور ایک اسلامک معاشرہ باقاعدہ پروف کے طور پر چھوڑ کے گئے، تھیوری نہیں دیا ہم کو۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔
اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس معاشرے کو جو بنایا اس کی اکائی ایک مرد ایک عورت ہے۔ معاشرہ بمعنی سوسائٹی کے، اور سوسائٹی کس سے بنتی ہے؟ وہ ایک مرد ایک عورت سے بنتی ہے، اور اس اعتبار سے سب سے پہلے زمین میں اتارا گیا تو وہ ایک جوڑا تھا، نہ ایک اکیلا مرد نہ ایک اکیلی عورت۔ جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ کون ہے وہ رب؟ جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے، ایک جان سے۔ وہ ایک جان کیسے پیدا ہوئی؟ فرمایا کہ فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جیسے ہی میں آدم کے جسد خاکی میں روح کو پھونک دوں علیہ السلام، تمام کے تمام فرشتے جو تھے ان سب کو کہا کہ سجدے میں گر پڑنا۔ فرمایا کہ فسجد الملائکہ کلہم اجمعون الا ابلیس، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے۔ اللہ نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے دونوں ہاتھوں سے جس کو بنایا اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے انکار کیا؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی نیچے جاتی ہے آگ اوپر جاتی ہے، اس حیثیت سے میں بہتر ہوا۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے دربار میں رہتے ہوئے تکبر دراصل تیرے لیے زیبا نہیں ہے، ان تتکبر فیہا فخرج، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، تو ہمیشہ چھوٹا بن کر رہے گا۔ دوسری جگہ فانک رجیم، تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، یہ معاملہ تو اوپر ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک لمبا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم کو اور حوا کو جنت میں رہو، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ پھر وہاں پر فرمایا کہ فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھو وہ درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس درخت کے قریب گئے بھی، اس کا مزہ چکھ بھی لیا، ایک غلطی ہو گئی۔ فرمایا کہ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة۔ اب اس کی پاداش میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد وہاں جنت میں رہنا ممکن نہ رہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پہ اتارا تو فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا کہ تم سب کے سب مل کے اتر جاؤ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں جمیعہ کون کون تھے؟ ایک آدم تھے، ایک اماں حوا تھی، اور کون؟ فرمایا کہ شیطان کو بھی اسی وقت زمین میں اتارا گیا، اس واسطے جمع کا صیغہ ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب اتر جاؤ۔ ہاں، اور بعد میں فرمایا کہ دیکھو بعضکم لبعض عدو، اور تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے ہمیشہ۔ اس میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ مرد عورت کا بھی، یا شیطان اور تم، ہمیشہ ایک لڑائی حق و باطل کی ہوتی رہے گی، اور شیطان کوشش کرے گا تمہیں واپس جہنم ہی لے جائے، اور تم کو کوشش کرنا ہے کہ تم واپس وہ چھوڑی ہوئی جگہ جہاں پر تمہارے ابا کو رکھا گیا تھا وہیں پر واپس پلٹ جاؤ۔ یہی جنگ ہے آج، اور اسی سے معاشرہ قائم ہوا، من نفس واحدہ۔
وخلق منها زوجها، اسی سے اس کی زوجہ کو بنایا، وبث منهما رجالا كثيرا، وہ ایک جوڑے سے مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون به والارحام، جس کا واسطہ دے کر تم اپنے کام نمٹاتے ہو اور رحم کو کاٹنے سے ڈرو، رشتہ داروں کو کاٹنے سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ یہاں سے نسل انسانی چلنا شروع ہوگی۔ آپ سوچتے ہوں گے پہلے تو آئے کوئی اور موضوع لے کر، پھر اس کے بعد مولوی صاحب نے کہا کہ موضوع کیا ہے، معاشرے میں بگاڑ کیوں، اور یہ حضرت آدم اور حوا کا قصہ لے کے بیٹھ گئے۔ نہیں، بالکل میں اپنے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، بس توجہ آپ کو دینی ہے، تو انشاءاللہ بات تک ہم پہنچیں۔ سننے کا موڈ ہے، کھانا وغیرہ کی تیاری میں ذہن ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، بیوی کو بول پایا بریانی پروٹا کیا بنا کر کے ایک کو ایک بنا ڈالتے انہیں پہلے سے اچھے، ایسا تو نہیں ہے نا کوئی بات ہے؟ 10-15 منٹ ہی صحیح، لیکن توجہ میرے پاس رکھیں تاکہ میں ایک مضمون دے کے جاؤں۔ مضمون کے اعتبار سے ابھی میں کیا ہے اندر داخل نہیں ہوا، میں نے تمہید باندھی ہے بس، کہ ایک عورت ایک مرد کی یکائی سے اصل میں معاشرہ جسے سوسائٹی کہتے ہیں آباد ہوئی، اور اسی سے دراصل یہ پوری نسل دنیا میں چلی۔ جتنے انبیاء کرام آئے انہی معاشروں کی طرف آئے، یہاں تک کہ خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور تکمیل دین کر کے گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قیامت تک کے لیے اب دین مکمل ہو گیا، جس کے اندر تمہارا معاشرہ کیسا ہو، تمہارا اخلاق کیسا ہو، تمہاری نجی زندگی کیسے ہو، تمہاری کمرے کی زندگی کیسی ہو، تمہارے باہر کی زندگی کیسی ہو، تمہاری جلوت کی زندگی کیسی ہو، تمہاری خلوت کی زندگی کیسی ہو، تمہارے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ہر لحاظ سے مکمل و اکمل و اتم دین دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور ایک اسلامک معاشرہ باقاعدہ پروف کے طور پر چھوڑ کے گئے، تھیوری نہیں دیا ہم کو۔ آج ہو سکتا ہے تھیوری کتابوں میں اسلام، اصل اسلام تو کتابوں میں رہ گیا، مسلمانوں میں کہاں ہے؟ مسلمانوں میں مکمل ترین اسلام ہوتا تو پھر آج ہماری حالت یہ نہیں ہوتی جو ڈر ڈر کے جی رہے ہیں ہم، کیونکہ رب العالمین نے ہمیں جو بتایا تھا وہ یہی بتایا تھا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہو گے۔ لیکن آج جس طرح میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں کھڑی ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیوں مرا، لیکن ہمارے بندوں کے بندے مارے جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی جاتی ہیں، بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں، ہم میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آخر اس مسلمان کا جرم کیا ہے۔ کتے بلیوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں ہمارے اپنے مسلمان۔ یہ وجوہات کیوں ہوئے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سربلندی پہ چھوڑا، تو اصل ترین بات معلوم ہوئی کہ ہم نے اسلام کو پریکٹیکل نہیں سمجھا بلکہ رسومات کا ایک مجموعہ سمجھا۔ ضرورت کی کچھ چیزیں ہم نے لے لی ہیں، پیدا ہوئے تو کیا کرنا بھائی، عقیقہ کرنا، مر گئے تو کیا کرنا بھائی، دفنانا۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مر گئے تو ہم جلائیں گے، نہیں، دفنانا ہی ہے۔ لیکن اس کے اندر کی جو پوری زندگی ہے وہ ہماری غیر اسلامی چند رسومات کا مجموعہ ہے۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے لیتے ہیں، عیدین وغیرہ کر لیتے ہیں، بقیہ 24 آورس کی زندگی میں کہاں ہے اسلام؟ ڈھونڈ کے دیکھو، ذرا غور کر کے دیکھو۔ تو ہم معاشرے کا کلی بگاڑ مانتے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی بندہ رہے تو رہے۔ ہمارے اپنے معاشرے میں ہر قسم کی برائی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے، سگریٹ عام، بیڑی عام، گٹکا عام، شراب، جوا، زنا، حرام کاری، دھوکہ دہی، بے ایمانی۔ کون سی ایسی چیز ہے جو مسلم معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے؟ کیوں جی آئی، یہ سب تو حرام ہے، یہ بگاڑ کا شکار کیوں؟
ہمارے بچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، میں عموماً کبھی کبھی کیا ہے، میں تو عموماً کہیں باہر نکلتا نہیں، ہوٹلوں میں بہت کم کھاتا ہوں، لیکن کبھی کبھی سفر کے اعتبار سے کبھی دیکھ لیتا ہوں، جتنے مسلم معاشروں کا میں نے سفر کیا جہاں پر خصوصیت کے ساتھ بتایا جاتا محلہ یہ خاص ہے، مول صاحب مسلمان محلے میں لوگوں کا یہ خاص محلہ ہے، یہ خاص لوگ ہیں، یہاں پورے مسلمان رہتے ہیں، وہاں کے چائے خانوں میں نے اپنے نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک ہاتھ میں سگریٹ، ایک ہاتھ میں موبائل اور لیٹسٹ گانا، اور کیا ہے ہاتھ میں کانوں میں آپ کو ہیڈ فون لگائے کوئی میوزک میں دھنک رہا ہوگا اور ساتھ میں ایک کش لے رہا ہوگا اور چائے کا سامنے پہلی رکھی ہوئی ہوگی۔ یہ ہم معاشرے میں دیکھتے آئے ہیں۔ کیوں ہمارے بچے بگڑ گئے؟ آخر واحد وجہ کیا ہے؟ اس کو ٹٹول کے جاؤ دیکھو تو سب سے پہلا پوائنٹ معاشرے کے بگاڑ میں اصل میں انہی دونوں کا کردار ہے جو میں نے پہلے بتا دیا، ایک مرد ایک عورت۔ ایک مرد ایک عورت ملتے ہیں تو ایک بیوی اور ایک شوہر بنتے ہیں، ہم اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ بیوی کا انتخاب کیسے کریں، کس نوعیت سے کریں، اور بیوی شوہر کا انتخاب کس نوعیت سے کریں، یہاں سے معاشرہ بنتا ہے۔ یہ دونوں ملیں گے، زندگی گزاریں گے تو اولاد ہوگی، اولاد بڑھے گی تو خاندان بنے گا، خاندان بڑھے گا تو کنبہ قبیلہ بنے گا، کنبہ قبیلہ بڑھے گا تو سوسائٹی بنے گی، سوسائٹی بنے گی تو کیا ہے شہر آباد ہوں گے، شہر آباد ہوئے تو پھر دنیا میں لوگ پھیلیں گے۔ یہی اصل یہ کائی ہے کہ تم انتخاب زندگی میں جب اپنے شریک حیات کے منزل پہ پہنچو تو یاد رکھو سب سے پہلے آپ اسلام کو رکھ کے دیکھو کہ یہ میری زندگی میں اسلام کی بڑھوتری کا سبب ہے، یا صرف آپ کے لیے گوری ہونی چاہیے، مالدار ہونی چاہیے، حسب والی ہونی چاہیے، یا تعلیم یافتہ۔ یہاں سے اصل بگاڑ، جو ماں باپ علم نہ جانتے ہوں، اسلام نہ جانتے ہوں، توحید نہ جانتے ہوں، وہ اپنے بچوں کو کہاں سے تربیت کریں گے؟ جہاں تربیت نہیں ہوگی وہاں معاشرے میں اولاد بڑھے گی، نوجوان بنیں گے تو سب کچھ تو ان کے پاس ہوگا لیکن توحید اور ایمان اور اخلاق نہیں ہوگا۔ اس کا معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ انتخاب عورت سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں، حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ عنہ ایک شخص اپنے بیٹے کو لے آیا، کہا کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین یہ ایسا ناخلف بیٹا ہے، میری کوئی بات نہیں سنتا اور مجھے تو الٹا کیا ہے اس کی طرف سے مصیبتیں ہیں۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا کیونکہ وہ تو خلفائے راشدین کا زمانہ تھا نا جی۔ حضرت عمر نے سوچا کہ میرے دور خلافت میں گستاخ اولاد، ماں باپ کی اہمیت نہیں، احترام نہیں۔ جب غصے سے اس کی طرف بڑھا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین ایک منٹ، مجھے بھی کچھ بولنے کا حق ہے؟ کہا کہ ہاں ہاں بولنے کا حق ہے۔ کہا کہ صرف ماں باپ اولاد کے حقوق اور اولاد ان کی خدمت کرے یہی ہے یا نہیں؟ ان پر بھی کچھ حقوق ہمارے بنتے ہیں، ماں باپ کے بھی کچھ حقوق اولاد پر بنتے ہیں، نہیں اولاد کے ہی خالی حق ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ماں باپ پر بھی حقوق بنتے ہیں اولاد کے سلسلے میں۔ فرمایا کہ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اب ذرا سنو کہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے معاشرے کی۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب نے فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تیری ماں کو تلاش کرتے وقت وہ اسلام کو مد نظر رکھے اور دین کی اعتبار سے اچھی عورت کو اپنے گھر لے آئے۔ تو اس بچے نے کہا کہ امیر المومنین جو ماں میری ہے وہ ایک رقاصہ ڈانسر ہے جس کو یہ لے آیا۔ فرمایا کہ دوسرا بھی کوئی حق ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کہا کہ دوسرا حق کیا ہے؟
کہا کہ جب تو پیدا ہو تو تیرے لیے ایک اچھا نام رکھے اور خوبصورت انداز میں تجھ کو بلائے۔ تو اس بچے نے کہا کہ امیر المومنین یہ میرا نام ایسا رکھا جس کا نام کا مطلب ہی برا ہے، اور اسی نام سے مجھے پکارتے ہیں، تو میری حالت کیا ہوتی ہوگی دیکھ لیجئے۔ فرمایا تیسرا بھی کوئی حق ہے؟ کہا کہ ہاں حق ہے۔ فرمایا تیسرا حق کیا ہے؟ کہا کہ تیسرا حق یہ ہے کہ وہ ماں باپ مل کے جب تو بڑا ہو تو تعلیم و تربیت کا انتظام کریں اور تیرے لیے بہترین تعلیم دیں اور قرآن سکھائیں۔ کہا کہ امیر المومنین یہ باپ ایسا ہے جو مجھے گالیاں سکھاتا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ آتا نہیں ہے۔ میری ماں وہ ہے جو ایک رقاصہ ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ آتا نہیں ہے، ہم کو کوئی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی۔ تو اب ہاتھ اٹھا حضرت عمر ابن الخطاب کا باپ کی طرف کہ بدبخت تو نے کچھ ان کے لیے تربیت کی ہی نہیں، اور شکایت لے کے آیا ہے کہ بیٹا نافرمان ہے۔ تو معاشرے کے بگاڑ کی وجہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انتخاب عورت کا مسئلہ آئے، بیوی کا مسئلہ آئے تو سب سے پہلے تم دیکھو کہ ایماندار، تقوی والی اور تعلیم یافتہ دین کے اعتبار سے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ لیکن آج ہمارے معیارات بدل گئے۔ ہماری شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ کتنا کمانے والی ہے، کتنا پڑھی لکھی ہے، کتنی کیا ہے، خاندان میں جہیز کتنا دینے والا ہے، باپ کتنے تولے دیں گے بھائی۔ یہیں سے تو فساد شروع ہوا، جہاں سے جہیز آیا وہاں سے فساد شروع ہوا۔ دینے کا سوال ہی نہیں ہے، ہاں پوچھنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ میں ابھی سن رہا تھا، ہمارے ساتھی بیان کر رہے تھے، کچھ کڑپائی کے ساتھی تھے، جب معاشرتی برائیوں پر میں گفتگو کر رہا تھا، بتا رہے تھے کہ مول صاحب یہاں کی شادیوں میں پورے رسومات 100% ہوتے ہیں، خواہ وہ اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو۔ میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر کس نام کے اہل حدیث رہ گئے؟ اہل حدیث کا مطلب کوئی فرقہ ہے؟ اہل حدیث کا مطلب ہے کہ حدیث قرآن پر چلنے والے، جو حیثیت تم سہتے ہو کہ نماز میں رفع الیدین یہیں کرنا ہے، ہاتھ یہیں باندھنا ہے، اس کے علاوہ جو طریقہ کار ہے وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جس حیثیت سے تمہیں رفع الیدین کی اہمیت معلوم ہے، جس حیثیت سے تمہیں کیا ہے سینے پہ ہاتھ بننے کی اہمیت معلوم ہے، اس سے بڑی اہمیت ہے کہ تم شادی بیاہ میں کوئی رسومات اور اس طرح کی کوئی بدعت و خرافات نہ کرو۔ لیکن اس میں تو سب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اہل حدیث ہیں۔ پھر اہل حدیث کس معنی میں؟ جو آپ کو پسند آئے وہ پسند کر لو، جو آپ کو پسند نہ آئے وہ نکال دو۔ یہ تو یہودیوں کی چال ہے۔ ہاں یہودی لوگ تھے، جو پسند آیا وہ تو رکھ لیتے تھے، جو پسند نہیں آیا وہ نکال دیتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر تو تم ایمان لاتے ہو، بعض کا کفر کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اس کے سوا ایسے شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ جسے رب العالمین ایسا کرتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی سزا، اسی واسطے ہم ذلیل ہیں۔ یاد رکھو سب سے بڑی نشانی یہ ہے، فما جزا، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، من یفعل، جو ایسا کرتا ہے کہ جو پسند آئے، میٹھا میٹھا سنت، داڑھی نہیں ہوتی مولوی صاحب، بڑی مشکل ہے، نہیں رکھتا۔ میٹھا کھانا ہو، میٹھا کھانا سنت، ہاں جو آسان ہے وہ تو لے لو، جو مشکل ہے ان کو ہم پتہ ہی نہیں، ہم بات ہی مت کرو اس کا۔ تو اللہ کہتا ہے تو بعض کو تو مان لیتے ہیں، بعض جو نہیں ہو سکتا انکار کر دیتے ہیں، تو ایسے آدمی کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، یہ حیات دنیاوی کے اندر اسے ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں ہم۔ ویوم القیامہ، پھر جب قیامت قائم ہوگی، یردون الی اشد العذاب، کے شدید ترین عذاب کی طرف ہم اس کو پلٹائیں گے۔ یہ حیثیت ہماری نہیں ہے آج۔ شادیوں کا بگاڑ کس حد تک ہے کہ ایک ایک شادی خانہ 1,00,000 1,50,000 5,00,000 بھی دے کے لینے والے ہیں۔ کیوں یہ پیسہ خرچ کیا؟ بتاؤ مجھے۔ مدینے میں مسجدیں تھی، مدینے میں بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے انتظام کیا تعلیم کا، جہاد کا، ہر معاملے میں پرفیکٹ معاشرہ، کوئی ایسی کمی نہیں بتلا سکتے۔ لیکن کیا مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں کوئی شادی خانہ تھا؟ شادیاں نہیں ہوتی تھی ان کی،
ہوتی تھی نا جی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئی نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی 4 شادیاں ہوئی نا. ہاں ایک صحابی 1 سے زیادہ شادیاں رکھتے تھے. عمومی طور پر خلفائے راشدین جہاں تک میرا علم ہے سب کے سب 4 سے زیادہ رکھے ہوئے تھے. یہاں تک کہ جب حکم آیا 4 ہی رکھنے کا تو حضرت عمر نے 4 کو طلاق دے دی, ورنہ تو 8 کیے ہوئے. تو ہر صحابی 1 سے زیادہ ہی رکھا ہوا تھا. لیکن ہوئی کہاں شادیاں؟ وہ شادی خانہ بتاؤ مجھے تاریخ میں. ارے خلفائے راشدین کا زمانہ نہیں, بعد میں تابعین کا زمانہ دکھاؤ, تابع التابعین کا زمانہ دکھاؤ. 300 400 500 سال تک بتاؤ مجھے شادی خانہ کہاں تھا مسلم معاشرے میں؟ بتاؤ مجھے, ثابت کر کے دکھاؤ کہ دیکھو شادی خانہ یہاں پر تھا بندہ ہوا. اسے کرایہ کر کے دے کے کیا کرتے تھے ہمارے ائمہ, ہمارے سلف شادیاں کرتے تھے. بتاؤ مجھے. کروڑوں کا روپیہ برباد ہوتا ہے شادی خانوں میں. یہی پیسہ جمع کر کے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں, اسکول پہ خرچ کریں, اور دینی مدرسوں پہ خرچ کریں, وہاں کے ائمہ پہ خرچ کریں, تو آج ہمارے ائمہ اور بچے خوشحال ہوتے اور ہر طرح کی تعلیم انہیں ملتی. مسجد کے امام کو 8,000 سے اوپر دینے کو درد ہوتا ہے, بدبخت جا کے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے 1 لاکھ کا شادی خانہ لیتا ہے. حیا شرم نہیں آتی؟ یہ کون سا معاشرہ ہے جہاں اماموں اور مؤذنوں کی ایسی ہے حالت کہ 4-5 ہزار میں پڑے رہتے ہیں. کل میں عشاء پڑھا, میرا دماغ کے پورے چولے ہل گئے. جس حیثیت سے وہ ضعیف شخص نے اذان دی, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اذان کا ایک حرف بھی ادا نہیں ہوا. وہ کیا بول رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا. کیوں؟ 3,000-4,000 میں آیا ہوگا. اچھے قاری کو رکھیں گے تو 15-20 ہزار دینا پڑے گا جو بہترین اذان دے سکے. لیکن اس معاشرے کی بربادی دیکھو, اپنی شادیوں میں تو لاکھوں اڑاتے ہیں, ایک مؤذن کو 10-15-20 ہزار دے کے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک قاری, ایک بہترین امام کے لیے 25-50 ہزار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہی ایک نیٹ کے ایگزام پاس کرنے کے لیے بدبخت جا کے 50-50 ہزار دے کے بچے کو دوبارہ پڑھاتا ہے ڈاکٹر بن جائے. ایسے بدبخت ترین معاشرے میں جہلا اور لٹیرے بنیں گے یا حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر جیسے بچے بنیں گے؟ کیا بولوں میں, کس کس کو بولوں؟ یہ اہل حدیث مدارس اور مساجد کا معاملہ ہے. میری تو دماغ پھر گئی کل جس بوڑھے شخص کو میں نے دیکھا. ایک طرف رحم بھی آ رہا تھا, ایک طرف درد بھی ہو رہا تھا. ایک زبان, ایک کلمہ صحیح نہیں ہو رہا ہے ادا اس بندے کے ہاتھ سے نماز اذان کا. اور ایسے بندے کو مسجد کا مؤذن بنا کے رکھے ہیں. بلال تو ایسی اذان دیتے تھے, بہرا بھی سن لیتا تو گھٹنے پہ چل کے نماز کو آتا. ایسی اذان دینے والے مؤذن تھے. سب سے پہلے حضرت بلال. رہ گئی رسم اذان, روح بلالی نہ رہی. اسی لیے شاعر نے کہا کہ رسم رہ گئی ہے, وہ روح اندر نہیں ہے جس روح سے حضرت بلال اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے تھے. تو کسان اٹھانے والا کھلاڑی بھی پھینک کے مسجد کی طرف دوڑ پڑتا تھا. یہ وہ حریت, وہ اس کے اندر کا مزہ اور جذبہ اور نشہ آج بالکل مفقود ہے. ہم نے دیرانے کی مسجد بنا رکھی ہے. بس اس معاشرے میں کہاں تعلیم ہوگی, کہاں تربیت ہوگی؟ لٹانا تو ان پہ تھا جو معاشرے کو بناتے ہیں. ائمہ, خطاب کرنے والے خطیبوں پر, مؤذنوں پر, مسجد کی رکھوالی کرنے والے خدمتگاروں پر, تاکہ ہماری نسل اچھی بنتی. ہم نے برباد کر کے رکھ دیا شادی کے نام پر, جہیز کے نام پر, رسومات کے نام پر, ہلدی کی رسم, نکاح کی دعوت, پھر اس کے بعد منگنی کی بھی دعوت. کہاں جی ثابت ہے نکاح کی دعوت؟ بتاؤ مجھے, پورے احادیث کو اکٹھا کر کے بتاؤ کہ ایک نکاح کی دعوت, ایک سنگل بتاؤ کہ دیکھو یہاں نکاح کی دعوت ہوئی ہے, میں مان لیتا ہوں. نکاح کی کوئی دعوت نہیں ہے. دعوت ہے تو ولیمے کی ہے بس. نہ اسلامی معاشرے میں ہمیں ملتا ہے, نہ تاریخ میں ملتا ہے, نہ حدیث میں ملتا ہے, نہ قرآن میں ملتا ہے. دعوت صرف ایک ہے, ولیمے کی. ہاں, اس کی سب سے بڑی دلیل یہ روایت ہے جو کہ صحیح ترین روایت ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے آئے, مدینہ پہنچے. کون ہے پتہ ہے؟
صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا درجہ وہی ہے جو 5واں ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ عبد الرحمن بن عوف ہے، یاد رکھو۔ 5ویں صحابی عشرۃ المبشرہ کے اندر ہے، اور صحابہ میں سب سے مالدار ترین صحابی کوئی ہیں تو عبد الرحمن بن عوف ہے۔ لیکن جب مدینہ آئے تھے سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کے ہر کام میں برکت عطا کرنا، اور یہ واقعہ بھی برکت عطا کرنے کی دعا کا بہت دلچسپ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینے میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد مواقعات قائم کی، بھائی چارہ رحیق المختوم میں اٹھا کے دیکھ لیجئے اگر آپ کو شک ہے تو، یہ پوری روایت اسی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک انصار صحابی کو بلایا، عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ میں ہاتھ دیا، یہ مہاجر اور انصار بھائی بن گئے۔ ان کا نام تھا سعد بن الربیع۔ سعد بن الربیع خوش ہو کے انہیں ہاتھ پکڑ کے لے گئے اپنے گھر، اور سامان کو اکٹھا کیا، سامنے رکھا، کہا کہ دیکھو آدھا تمہارا آدھا میرا، کیونکہ اللہ کے رسول نے آج سے ہم کو بھائی بنایا ہے، تو اس اعتبار سے آدھا سامان آپ کا آدھا میرا، اور میری 2 بیویاں ہیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حیران رہ جائیں گے اخوت اور رواداری اور معاشرے کے اخلاق پر کہ حضرت سعد بن الربیع نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو جو پسند آئے اس کو میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد شادی کر لے۔ ایسا ایثار و قربانی تم نے کبھی دیکھی ہے معاشرے کے اندر؟ یہ مسلم معاشرہ تھا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ اس بات کے جواب میں عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے ہر چیز میں برکت دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ کا، صرف مجھے بتا دیں بازار کا راستہ کدھر ہے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صبح سویرے جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا، پھر لے آ کے کیا ہے بازار میں بیچتا، جو کچھ آتا اس میں سے کچھ کھا لیتا، بقیہ رہا تو اگلے دن کے لیے رکھ لیتا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے کہ یہاں تک کہ مجھے شادی ہو گئی۔ شادی کرنے کے بعد کبھی کبھی نوشاہ کے لیے ایک نشانی اس زمانے میں یہ تھی کہ ایک زعفران کے کلر کا عطر خوشبو ہوتی تھی، وہ لگاتے تھے کپڑے پہ جس پہ دھبا پڑ جاتا تھا، یعنی ایک نشانی کپڑے پہ رہ جاتی تھی۔ کچھ دنوں بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ملاقات ہوئی تو وہ دھبا دیکھا جو دلہا کے سے کپڑے پہ ہو جاتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن کیا ہوا ہے؟ نئے دلہا ہو، شادی ہو گئی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول شادی کی۔ کتنے پکے دوست، کتنے قریبی صحابی، 5ویں نمبر کے صحابی، یہ مت سمجھو کہ کوئی دور کا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ عبد الرحمن بن عوف ہے۔ عبد الرحمن بن عوف مدینے میں، اللہ کے رسول بھی مدینے میں، شادی کہاں ہو رہی ہے؟ مدینے میں، لیکن اللہ کے رسول کو نہ بلائے نہ پتہ ہے، بلکہ پوچھنا پڑا اللہ کے رسول کو شادی کی، کہا کہ ہاں ہم ہوتے تو کیا نہیں بولتے، یہ چھپے رستم نکلے جی، مجھے بلائے نہیں، زندگی بھر نہیں ملوں گا جی، تیرے جنازے میں بھی نہیں آؤں گا، کیا کرا نہ رہے تو ایسا۔ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، کچھ بات نہیں کی، کوئی نہیں پوچھا کیوں نہیں بلایا، بلکہ الٹا پوچھا تو یہ پوچھا مہر کتنا دیا، کیا لیا یہ نہیں پوچھا، کیا دیا وہ پوچھا۔ لینے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر آپ جہیز کے نام پر ایک کاڑی بھی لیتے ہیں اور وہ زبردستی ہے تو جیسا سود حرام ہے ویسے ہی حرام ہے جہیز لینا۔ آج ہمارے اندر یہ لعنت اتنی بڑی، نہیں بھائی جہیز نہیں، انہوں خوشی سے دیتے سکتے کہ خوشی سے غریب کو دو، بولو نا، باہر بیٹھا نا غریب اسے دو، بولو خوشی سے، دیا ہی نہیں کبھی خوشی سے۔ بدبخت خوشی سے 1 روپیہ نہیں دے گا، اسے معلوم ہے نہیں دے کے بھیجیں گے کل نیوز خبر آئے گی گیس پھٹ کے گھر کی بہو مر گئی، گیس کس پھٹتی نہیں، انہوں پھاڑتے سے کل ٹارچر کریں گا لے جا کے میری بیٹی کو، بول کے معلوم ہے اس کیسے دیتا، نہیں پوچھے تو لے لو رکھ لو، لے لو رکھ لو، ان کو پوچھے تو نہیں بھائی انہوں خوشی سے دیے، سو کائی کو خوشی سے دیتے جی، بیٹھے بیٹھے ان کو۔ آج ہمدردی میں 10 روپئے کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے، انہیں خوشی سے دیتا ہے، انہیں لاکھا۔
بعض میں تو اور ایک بڑے 1.5 ہوشیار اس سے زیادہ. وہ ہمارے بھائی بولا کرتے تھے دل دیوانے گردے ہوشیار بن لا کے بول کے. ویسا گردے جس کے ہوشیار انہیں کیا معلوم کرتا, بولتاش نہیں, رشتہ ایسا تلاش کرتا خالی ایک کیت بچی رہنا کہ انہیں منڈا ڈالتے ہی بابا پورا اس کے نام کو آ جائے. اس کے خالی رشتہ ڈھونڈتا رہتا, کہاں گئے تو بھی پسند نہیں آتا اسے. کئی کو کہتو اس کے ساتھ ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے, نکو نکو با ایک بیٹی کیا ہے تلاش کرو, خالی ایک بیٹی کا فقط مجھے نسبت لے لگاؤ جی, کسے مداوت کو بولتا کیت بیٹی رہنا. یہ چاپلوسیاں اللہ کو نہیں معلوم کیا ہے. بعض لوگ ہمیں کیا بھی مانگتے نہیں, لیکن کیا کرنا, دادی کی خواہش, وہ زمانے سے بچے کو گاڑی ہونا, ایک گاڑی ایک دے دو. دادی کی خواہش تو کبھی چالا کو نہیں دیا, بے وقوف, منگ منگ کو مر گئی دادی. لیکن دادی کی خواہش کو کیا ہونا کہتے ہیں اسے, اب ایک کار فقط لا کو دے رہے تو مسئلہ ختم. نانی کی خواہش, دادی, یہ تمام چاپلوسیاں کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ ان طریقوں سے جہیز لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نہیں منگا بھائی, کیا بھی وہ لوگ مت دیے سو کہ تمہیں واپس پلٹالنا تھا, وہ کی نہیں کرے. سامانہ کو اترے, ماں ہمیں 1 روپیہ بھی لیتے نہیں, واپس لے گئے سامان, میرا بیٹا ہے میں لے کے دوں گا خواہش سے جو چاہے, تم کچھ دینے کی ضرورت نہیں. ایسا کون پلٹایا, کون پلٹایا؟ کھانے کا مسئلہ آتا سب کو دیتا پھرتا, کیا ولیمے کی دعوت, نکے کی کہاں جی بولے نہیں نکاح اللہ کی طرف سے, نکے کی دعوت دیتا پھرتا. ہاں جی ولیمے کی دعوت نہیں, ولیمہ ہمیں مختصر کر لیتے ہیں, وہ تو نکاح کو انہوں نے کرتے ہیں, سو ان کا جان دے پورا. بیٹی کے باپ کا پورا کیا ہوتا انہیں, ایک بیٹی کو شادی کرا تو قرضداری میں ایسا گرتا مرتے دم تک قرضدار رہتا. میں تو کئی لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں, صرف بیٹی کی شادی کرنے کے لیے فقیر بن کے مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے مانگتے ہیں, اور یہاں مصلی میں یہاں پر امام اعلان کرتا ہے کہ غریب کی شادی کے لیے باپ آیا ہوا ہے, آپ لوگ چندہ دو, اور ہم بے وقوف بن کے چندہ دیتے ہیں. اس جانور قسم کے انسان کو 2 تھپڑ نہیں مارتے کہ بدبخت شادی کرنے سے پہلے اپنے سسر کو غریب اور بھکاری بنا کے شادی کرتا ہے. تجھے حیا نہیں آتی؟ بھکاری بنتا ہے, پہلے بھکاری بن کے اکٹھا کرتا ہے پیسہ, پھر جا کے اس کی شادی ہوتی ہے. اسی واسطے میری مسجد میں آیا کرتے تھے کہ غریب بچی کی شادی اعلان کرو, لیکن جب مجھے ادراک ہوا میں نے کہا کہ کسی غریب بچی کے لیے شادی کا جمعہ میں اعلان چندے کا نہیں ہوگا. یہ سسٹم یہ غلط ہے. غریب بچی کی شادی میں جہیز بھیک مانگ کے جوڑنے کی حد تک یہ مردہ معاشرہ ہے. ایسے معاشرے میں پھر ہوگا کیا کوئی نیکی کا کام, جبکہ 1 روپیہ دینے کا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا لیا, پوچھا دیا کیا, مہر دیا, کہا کہ ہاں. پوچھا کیا دیا, ایک کھجور کی بیج کے اتنا سونا دیا. ہمارے ہاں یہ بھی بڑا غلط تصور ہے. کیا بولو, فاطمہ کا مہر کہتے ہیں کتنا جی, وہ 15 کم 600 کہتے ہیں. تمہیں تھے کہ وہاں اس ٹائم کو برابر 580 پر 5 روپے حضرت فاطمہ کو مہر دیے بول کے. کون بولا تم نے 15 کم 600 حضرت فاطمہ کا مہر بول کے؟ مہر تو اس کی استطاعت کے مطابق دینی چاہیے بھائی. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مہر کا ذکر کیا قنطار کہا. قنطار کہتے ہیں ایک پہاڑ اتنا سونے کو. کہا کہ اگر وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا, اگر تم پہاڑ اتنا سونا بھی دیے تو واپس نہ مانگو ان سے. تو معلوم ہوا پہاڑ اتنا سونا بھی دینا چاہو تو دے سکتے ہو مہر میں. 15 کم 600 کیا ہے؟ اگر حقیقتاً بھی دیکھا جائے تو 480 درہم دیے, دینار دیا. حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے کتنا دیا؟ 480 درہم دیا, جو اس وقت کے تقریباً 75 یا 1 لاکھ ہوتے ہیں. یاد رکھو, کیونکہ 1 درہم چاندی کا ہے, دینار سونے کا ہے, اور 1 درہم کی ویلیو چاندی کے اعتبار سے 4 گرام یا 4.25 گرام بنتا ہے.
1 گرام چاندی آج 60-70 روپے ہے، پتہ نہیں، یہاں تو بہت چاندی والے ہیں، کڑپا اس کے واسطے مشہور کرتے نا چاندی سونے میں، صحیح نہیں بھائی؟ نہیں کیوں؟ میں پہلے بار آیا تھا تو بتائے سب سونے کا بزنس کرتے مول صاحب یہاں بولتے پڑتور کروا، یہ کیا ہے، کڑپا وغیرہ ہے نا، منہ میں نامہ بھی نہیں آتے ہم نا، بڑی مشکل ہوتی بولنے میں، کڑ گڑو گڑو ہوتا ہے خالی، بہرے کیف جو بھی ہے۔ اب بعض لوگ سے کیا ہے اپنے دل پہ نہ لے لیں، انہوں کیا بھائی دیکھ ہمارے بستی کو ایسا بولے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں، ایک بولا تو ایک سمجھ جاتے، مول صاحب ہمارے بستی کو ایک بولے، ارے بابا بستی کو بولا نہیں بابا، سمجھانے بولا ہے نا۔ تو تقریباً 480 درم آج کی ویلیو میں 75,000 سے 1,00,000 بنتے ہیں، جو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو دیا، یاد رکھنا۔ اگر حقیقتاً بھی دیکھا جائے تو فرمایا دیا کیا دیا؟ سونا دیا۔ کتنا دیا؟ کھجور کے بیج کے اتنا۔ میں پرسوں ایک بیان میں سن رہا تھا، ہمارے ایک ساتھی شیخ بیان کر رہے تھے، جب یہ حدیث اس نے سنا، ایسے بھی بچے ہیں آج بدلنے والے، ایسے بھی ہیں، انہیں کہ سب برے ہیں، ایسے بھی ہیں نوجوان، وہ کھجور کی بیج لے کے ایک جویلری شاپ گیا، بنگلور کا کوئی بچہ بتا رہے تھے، وہاں سے مولانا کو فون کیا شیخ کو کہ شیخ میں جویلری شاپ آیا ہوں، کھجور کی بیج لے کے آیا ہوں، اور یہاں پر میں تولا ہوں، اتنے گرام بنتی ہے کھجور کی بیج، اور میں اس کو کہا ہوں کہ اتنے ہی گرام کی مجھے سونے کا ایک ڈلہ بنا کے دو، تاکہ میں مہر میں دینا ہے، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی بیوی کو کھجور کے بیج کے اتنا سونا مہر میں دیا، اسی سنت کو میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے بھی ہیں، ہاں ایسے بھی ہیں جو 5,000 میں اپنا نکاح کیے، کسی کو نہیں بلایا، جن کو بلایا ان کو اپنے گھر میں بلایا، جو کچھ تھا میسر کھلایا، بھیج دیا، کوئی دعوت۔ کبھی اہل الحدیث بھی ایسا کریں جو کہنے والے ہیں، نکاح ہے بول کے بلائیں، جتنوں کو بلائیں بولو بازو ہوٹل ہے بھائی، ایک چائے ایک بسکٹ تمہارے واسطے فری بول کر رکھا، پی لو کھا لو چل جاؤ وہاں سے، دیکھو چھوڑتا کیا تم نہ انہیں، کیا جی مذاق ختم، بیٹھے بیٹھے بلا دل کو چا بٹر بسکٹ دیتے ہیں، یا پوچھیں گا نہیں کچھ کہ نہیں کر سکتا، یہ غلطی کچھ ہے کیا اس میں؟ بریانی کھلانا ضروری ہے کیا؟ کون بولے بریانی کھلانا ضروری ہے؟ کون بولے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی سے نکاح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا دیکھو تم لوگوں کے پاس کیا کیا ہے لے کے آؤ۔ صحابہ کے پاس کوئی ستو لایا، کوئی گڑ لایا، کوئی پنیر لایا، سب لا کے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کو ملایا تو ملیدہ بن گیا، ایک طرح کا کیا ہے کھانا بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میرے بیوی کی شادی ہوئے، ولیمے کے طور پر آؤ، کھا کے چلے جاؤ۔ سب آئے، چھوٹے چھوٹے کیا ہیں ہاتھوں سے اپنا اپنا ایک ایک اٹھایا اس میں سے اور چلے گئے، ولیمہ ادا ہو گیا۔ ایسا ولیمہ کبھی کیے ہیں آپ بھی؟ کتاب و سنت پہ چلنے والے نہیں کرنا چاہیے؟ اہل الحدیث کے اندر یہ سنت جاری نہیں ہونی چاہیے؟ معاشرے کا بگاڑ یہیں سے تو شروع ہو رہا ہے، رسومات، شادی خانے، فلاں فلاں، یہ سب چیزیں تو ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کبھی نہ نکاح کو بلایا، نہ نکاح کی اطلاع دی، ایک ہی مدینے میں ہے، اور اللہ کے رسول نے پوچھا بھی نہیں، پوچھا تو یہ پوچھا کہ مہر کیا دیا؟ جب بتایا کہ مہر میں نے یہ دیا ہے تو تب جا کے کہا کہ ولیمہ کیا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ولیمہ نہیں کیا۔ فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو۔ ولیمے کی دعوت تھی، نکاح کی کوئی دعوت نہیں تھی، تصور بھی نہیں تھا۔ تو یہاں سے اصل ابتدا ہے میرے بھائیوں معاشرے کی تشکیل کا۔ صحیح بیوی صحیح نکاح کرو، نیک بیوی کو گھر لاؤ، خاندان بنے گا، اولاد کو اسلامی تربیت دو،
اور یہ بڑے ہوں گے تو معاشرہ بنے گا، اور یہ معاشرہ جب بنے گا ان کو اخلاق سکھائیں گے، سیرت سکھائیں گے، قرآن سکھائیں گے، حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، اور اس کے ساتھ دنیا کی بھی نعمتیں، دنیا کی بھی تعلیم دیں گے، تو پھر ایک ایسا معاشرہ بنے گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حس ہے جو نظر آ رہا ہے۔ جب تک یہ محنت لگاتار نہیں ہوگی اور ایک مدت مقررہ تک محنت نہیں کریں گے، ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ جانا بہت بہت مشکل ہے، اور اب بھی ہم سوتے رہیں گے تو یاد رکھو پھر تو وہ زمانہ بہت دور نہیں ہے جہاں اندلس کا حال ہم پڑھتے ہیں کہ آج وہاں کے مساجد کو بھی استبل کے گھوڑے کی کھڑانے کی جگہوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور آج وہاں کے مسجدوں میں شراب کے اڈے اور شراب کے کلب بنا دیے گئے ہیں۔ آج ہندوستان میں بھی وہی تیاری ہوتی ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔